نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 51 سے آج کرنا ہے. پیچھے ہم لوگوں نے جو فرعون سے جو نجات ملی بنی اسرائیل قوم کو، اس کا بالکل چھوٹا سا ذکر ہم لوگوں نے پڑھا. اس کی مزید ڈیٹیل سورۃ الاحزاب میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. اور سمندر کا یہاں پہ پھٹ جانا. اب نیکسٹ آیت 51 سے وَإِذْ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ اور جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن راتوں کا، ثم پھر اتخذناہم بنا لیا تم نے عجلہ بچھڑے کو، معبود بچھڑے کو، من بعد ہی بعد اس کے، یعنی کہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے. وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم تھے. اور جب وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلا لیا تھا غار میں عبادت کے لیے، ٹھیک ہے. اب وہ قوم پیچھے سے ان کے پاس سرپرست کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. وہ اپنے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کے گئے تھے. تو انہوں نے پیچھے سے کیا کیا، ایک سامری جادوگر تھا. اس نے کیونکہ یہ نا ایک غلام قوم تھی بنی اسرائیل. جو غلام قوم ہوتی ہے نا، اس کے اندر غلامی اس قدر اچھی بسی ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی کے نا دباؤ میں آئے یا کوئی اس کے اوپر سپروائز نہ ہونا تو وہ ٹھیک سے چلتے نہیں ہیں. اور یہ اپنے معاملات کے لیے اس قدر ڈپینڈنٹ ہو چکے ہوئے تھے کہ ایک سامنے جادوگر نے ان کے ان سب سے ہی ان کا عقیدہ کو بدلنے کے لیے کہا جاتا ہے ان سے جو ہے نا جتنا بھی ان کے پاس گولڈ تھا وہ سب بلایا، اور ایک اس سے بچڑا ہوتا ہے گائے کا بچہ، ٹھیک ہے، اس شکل کا ایک جانور بنا دیا. اب نا کتنے ہی ہم لوگوں نے آپ دیکھے ہوں گے ڈرامہ وغیرہ میں بت دیکھنے کا اتفاق ہو ہی جاتا ہے، تو اس میں نا کہ یہ آواز ہی آتی ہے. تو دے تھوٹ کہ وہ بت ان کا بول رہا ہے، بٹ وہ اس کا اسٹرکچر سے بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہوا کے گزرنے سے اس سے آواز آتی ہے. ایون کہ ہمارے جب ونڈوز ہوتی ہے نا گرل لگی ہوئی، تو اگر جب ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے، آندھی وغیرہ آتی ہے، تو اس سے بھی بہت ایک سور سی بنتی ہے، انسان اچھا والا ڈر بھی جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے آ، وہ بتوں کی اسٹرکچر اس طرح سے بنا ہوتا تھا کہ ہوا کے گزرنے سے اس میں سر پیدا ہوتی تھی، اور جس سے وجہ سے لگتا تھا لوگوں کو کہ یہ بول رہا ہے، یہ بت کا کوئی رسپانس ہے ان کے معبود کا، نعوذ باللہ. اور یہ 40 راتوں کے لیے بلایا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو رات دینے کے لیے بلایا تھا. اور جس جگہ پر فرعون سے نجات پانے کے بعد جہاں پر یہ اسٹے کر رہی تھی، اس کو وہ ایک جزیرہ تھا، جزیرہ نمائے سینا. وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. انسان
بہت زیادہ ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بڑی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود اور نبیوں کی موجودگی کے باوجود بچے کو پھر اپنا سا جو ہے وہ معبود سمجھ لیا کہ مطلب اگر اس کے سامنے وہ لیڈر نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے موجود نہیں ہے، اتنے دنوں تک ان کو کوئی انسٹرکٹ کرنے والا نہیں ہے، تو وہ پیچھے لگ گئے۔ اسی طرح نا آج کل کا جو مسلمان بھی ہے وہ بھی عقائد اور اعمال میں شرک کسی نہ کسی طرح نہ کر دیتا ہے، اور لیکن وہ سمجھتا ہم سے بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے نا؟ تو ان مشرک مسلمانوں کی نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کے پجاریوں کے لیے خاص کر دیا، مطلب صرف وہی مشرک نہیں ہوتے جو پتھر کے پوجا کر رہے ہیں، کہ صرف وہی مشرک ہے، جبکہ اگر نام نہاد مسلمان بھی ایک کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، قبروں پر جائیں گے اور ان سے مانگے گے، جو بے جان ہے، بے شک وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، مطلب کسی سے بھی انسان مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کو پکارتا ہے، یا اس کو کسی کو غمگسار کہتا ہے یا مشکل کشا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو وہ ایک شرک میں ہی آتا ہے۔ ثم عفونا، پھر درگزر کیا ہم نے، عنکم تم سے، من بعد بات ذالک، اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر انہوں نے شرک کی طرف آ گئے تھے، بٹ ان کو دوبارہ سے اگین چانس دیا تاکہ وہ شکر کی طرف مائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمت دی ہے، آزادی دی ہے، غلام قوم سے نجات دی ہے، فرعون سے نجات دی ہے، اس کو ہم شکر ادا کریں۔ وہی ادھر جب آتے ہی نہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان، اور فرقان، اچھا کتاب تو رات میں مراد ہے، فرقان ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے کی چیز، ٹھیک ہے، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ اور پھر وہی اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلم تم جرم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم بی ہوتا ہے ساتھ یا بوجہ یا بیکاز آف، اتخاذکم بنایا، تم نے، اجرا بچھڑے کو، فتوبو بس توبہ کرو، الا طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلوا تو قتل کرو، نفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اندر نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابہ پھر وہ مہربان ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ مہربان ہوا ان پر، ان کی جو توبہ قبول کیا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ ہوا وہی، توابو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو فرقان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اس وقت صرف تورات تھی، یا ہر وہ چیز جس سے حق اور باطل میں فرق کیا جاتا ہے، جیسے معجزات بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے وہ بھی، ان کو بھی اسی کے انڈر لیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر تنبیہ کی تو پھر انہیں جو ہے توبہ کا احساس ہوا تھا، اور توبہ کا طریقہ جو بتایا نا وہاں پر، ان کو کہا گیا ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ اس کی نا دو تفسیر کی گئی، ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، دوسرے یہ کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے قتل بھی کیا، اور مقتولین کی تعداد جو مطلب قتل ہو گئے تھے ان کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ یہ جو تفسیر ہے نا یہ ابن کثیر سے کی گئی ہے، تو اس میں آپ کو فقتلوا انفسکم کی ڈیٹیل پتہ چل گئی ہے، تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔
پھر وَإِذْ اور جب کل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نؤمنو ہم ایمان لیں گے لگا تجھ پر حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن روبرو سامنے جہرتن ہوتا ہے چہرہ ٹھیک ہے سامنے سے فاخذتکم پھر پکڑ لیا تم نے صاعقۃ بجلی کڑک کو وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے اب جو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تو رات لینے کے لیے ساتھ لے کے گئے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم آپ کی بات پہ یقین نہیں کرنے والے تو بطور دکھانے کے لیے ان پر ایک بجلی گری تھی اور وہ اسی وقت مر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب پریشان ہوئے کہ اور ان کی زندگی بھی دعا کی کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ واپس جائیں گے تو ان کی قوم والے کیا کہیں گے کہ یہاں سے مطلب 70 لوگوں کو لے کے گئے تھے اور وہ کدھر ہے تو وہ اور لے کر لینے بھی وہ تورات گئے تھے تو وہاں پر ان کو تھوڑا ڈر لگا خوف آیا تو پھر انہوں نے ان کی زندگی کی اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بھی کیا آگے ہو گیا اور یہاں پر ہے نا کہ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں گے اللہ کو سامنے پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی اور تم دیکھ رہے تھے کچھ لوگ جو سامنے تھے جنہوں نے بجلی دیکھی اور وہ لوگ جو پیچھے تھے انہوں نے دیکھا وہ آگے والے مر رہے تھے تو اس سے مطلب اس کانٹیکس میں بھی اس کا مطلب لیا جاتا ہے بہرحال وہاں پر بجلی گری تھی اور جو لوگ بے ہوش ہو گئے تھے یا موت کے آغوش میں چلے گئے تھے موت کا ہی کہیں گے اس کو بے ہوش نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اٹھایا یہاں پہ تم نے آگے لکھا ہوا ہے ثم پھر وارثنا کو اٹھایا ہم نے تمہیں من بعد بعد موتکم تمہاری موت کے لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو تو یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ ان کو موت ہی آئی تھی اور دیکھنے والے اس طرح سے بھی کہ انہوں نے ایک دفعہ دیکھ لی بجلی کی کڑک کو اور پھر اس کے بعد وہ ان کو موت آئی اور دوبارہ زندہ ہوئے اور سیکنڈ کانٹیکسٹ اس میں یہ ہے کہ آگے والے جو کھڑے تھے انہوں نے بجلی کو دیکھ کے موت کے آغوش میں چلے گئے اور جو پیچھے کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے ان کو وزللنا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر غمامہ بادلوں کا انزلنا اتارا ہم نے لیکم تم پر من سلوا اور من سلوا کلو کھاؤ میں نے تو یہ بات ان کے پاکیزہ چیزوں میں سے ماں جو رزقناکم رزق دیا ہمیں تمہیں وما اور نہیں ظلمونا انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر لیکن کانو تھے انفسہم اپنے نفسوں پر ہی یظلمون وہ ظلم کرتے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا یاد کروا رہے ہیں کہ وہ جب وہ بالکل نا ایک جزیرہ نمائے سینا تھا وہاں پر کھیت وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر سائے دار بادل بھی اتارے اور ان کے لیے منو سلوا بھی اتارا اور ان کو حکم دیا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو اور انسان اپنے نفس پہ ظلم خود ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں کرتے اور جب کہاں داخل ہو جو ہادی ہی اس قریت بستی میں فقولو پھر کھاؤ منہا اس سے حیث جہاں تم چاہو تم راغدن فراغت یہ نا زیادہ لمبا ہو جانا ابھی تک اتنا اسامت تک کرتے کہ آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نیکسٹ بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں اچھا یہ نا اس کا جو ڈیٹیل سٹوری ہے نا ایک دفعہ ایک مکمل ہو جائے اس کے یہ واقعہ پورا رکوع تک مکمل ہوتا ہے پھر اس کے بعد نیا اسٹوری سٹارٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو اس کی جو ہے فل کانٹیکس میں نا ایک دفعہ سارا ریوائز کروا دوں گی کہ ہم لوگوں نے اس میں ان آیات میں کیا پڑھا اور اصل واقعہ جو تھا مطلب وہ پورا کیونکہ قرآن پاک میں بعض بعض جگہوں پر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں تو ایز اے ہول میں آپ کو اس کے ساتھ بتا دوں گی ٹھیک ہے ابھی ٹائم جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے تو ابھی نماز کے لیے لاسٹ لیسن بھی نہیں آپ کا آیا اچھا سبحانک اللہم کیا تھا آگے وَبِحَمْدِکَ
وابی حمدکا، میم پہ گناہ نہیں کرنا، لیکن جب جزم آتی ہے نا اس کو اتنا سٹے دیں کہ وہ لفظ واضح ہو. ہم، یہ غنہ ہے. حمدکا، یہ جس لفظ کو پورا پورا ادا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وابی حمدکا وتبارک اسمک، یہاں پر رو کو پور کرنا ہے. وتبارک وتبارك اسمك وبحمدك وتبارك اسمك. اس میں صرف دو ہی رول ہیں تو آگے بھی کر لیتے ہیں. وتعالى جدك، اور زبر کے بعد الف ہے، اس کو خاص کیا رکھنا ہے، وتبا میں بھی اور وتعا میں بھی. ٹھیک ہے. وتبارك اسمك وتعالى جدك. کہ اس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے. یہ کہیں مکمل. سبحان ربک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک بالعزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.